ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان
جے شیطان نے قدم دی وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جس نے پیروی کی تھی شیطان دے قدم دی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ پس بے شک شیطان حکم دیندہ ہے بے حیائی دے کماں دا اور برائی والے کماں دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے خطبے دا عنوان جو گزشتہ خطبے دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا سی کہ کیڑے کیڑے او کام نے جنہ تو نبی علیہ السلام نے تجارت دے معاملے دے اندر منع فرمایا ہے، حرام قرار دیتا ہے اونا کمن او دی وضاحت کرنا چاہنا سا، لیکن کسی وجہ تو آج دے اس خطبے دا عنوان تبدیل کیتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت اے عنوان اگلے جمعے اللہ دی رحمت نال بیان کروں گا کہ کیڑے کیڑے کام تجارت دے اندر ایسے نے جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے حرام قرار دیتا ہے، ناجائز قرار دیتا ہے، تاکہ اسی اونا کما تو بچ سکیے اور حلال رزق کما کے اپنی دنیا تے آخرت سنوار سکیے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو گفتگو میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا او اس مہینے دی مناسبت نال کہ جیڑا مہینہ انگریزی گزر رہا ہے فروری دا، اس مہینے دی 14 تاریخ نو پوری دنیا دے اندر ایک بے حیائی، فحاشی اور بدکاری دا دن منایا جاتا ہے، جنوں ویلنٹائن ڈے دے نال موسوم کیتا گیا ہے۔ اور افسوس اس بات ہے کہ اگر کافر اس دن نو منان تے کوئی مناسبت نظر آندی ہے، اگر عیسائی اس دن نو منان تے کوئی مناسبت دکھائی دیندی ہے، اگر یورپ دے مادر پدر آزاد بے حیا اس دن نو منان تے کوئی مناسبت نظر آندی ہے کہ انہاں دے وچوں ایک عیسائی نے بدکاری کی تھی، محبت دیاں پینگا چڑھائیاں تے زنا تے بدکاری تے اودا انتہا ہوئی، تے جدوں حکومت وقت نو پتہ لگا اونا او دی بدکاری دی سزا دیتی کہ انہوں پھانسی چڑھا دیتا، تے جنہیں عاشق مزاج لوگ سن اونا نے او دی یاد نو منا دیا اس دن منانا شروع کر دیتا جس دن اس بدکار نو سولی چڑھایا گیا۔ چلو بدکار دی یاد کوئی بدکار دے منائے کوئی مناسبت نظر آندی ہے، زانی دی یاد کوئی زانی منائے کوئی مناسبت نظر آندی ہے،
لوگوں دیا عزتاں لٹن والے دی یاد کوئی عزتاں لٹن والا منائے کوئی مناسبت نظر آتی ہے تے جے مسلمان بھی اس بدکار دی یاد منان تے ایمان نے دسو کوئی تعلق یا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں. انہوں نے ہو رہے ٹھیکہ چکے ہے خصوصاً پاکستان تے ہندوستان دے مسلمانوں نے کہ جیڑا کام انگریزاں کرنے او پاویں سانو ججدا یا نہیں ججدا آسان ضرور کرنا ہے. انہاں دی نقالی اور انہاں دی کاپی کرنی ہے پاویں ایمان دے پلے کچھ نہ رہے پاویں اسی مسلمان نہ رہیے مومن نہ رہیے پر اساں انہاں بدکاراں دی نقالی تے کاپی ضرور کرنی. اللہ امت مسلمہ کے جوانوں نو ہدایت نصیب فرما دے اور ان سارے نو سارے سمیت اللہ حیا دی اور ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دے. اور میرے دوستو مسلمان کا اس دن نال کوئی تعلق نہیں کوئی وابستگی نہیں کہ جیڑا آسا کلمہ پڑھے ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کلمہ پڑھے ہے کہ بندگی کرنی ہے تے اللہ وحدہ لا شریک دی اور اطاعت کرنی ہے ہر معاملے میں تے آمینہ تے لال محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. تے کلمہ اسی یہ پڑھنے ہیں کہ بندگی رب دی کرنی ہے اطاعت محمد مصطفیٰ دی کرنی ہے تے کاپی اسی کرنے ہیں بدکارہ دی نقالی اسی کرنے ہیں زانیاں دی منہ اپنا لال کرنے ہیں اونا نو ویکھ کے جنہ وچ حیات جمدے ہی مکا دیتی جانی ہے اس معاشرے کی نقالی اور کاپی اسی کرنے ہیں. سادہ اسلام نہ پھر تعلق ہی رہ جاتا ہے جیسا ہونا بھی ہوئی کاپی کرنی ہے ہونا بھی ہوئی نقالی کرنی ہے. کیا آج اس معاشرے کے اندر اس دن نو منان واسطے جنہ دکانہ سجائیاں نے جنہ گلاب کے پھول فروخت کرنے نے جنہ اس دن کی مناسبت نہ غبارے فروخت کرنے نے جنہ اس دن کی جیڑی ایک مخصوص نشانی دے کوئی بھی ایسے پروگرام نے جنہ نے اونا دیا دکانہ سجائیاں نے ایمان میں سے مسلمان نے یا پھر کافر نے؟ اور جی مسلمان نے نا اور مسلمان نے نا کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ مسلمان نے کلمہ پڑھتے ہیں کہ قوم نو بے حیائی وال رغبت دلا رہے ہیں قوم نو فحاشی وال لے جا رہے ہیں قوم کے نوجوان طبقے نو بے حیائی کا سامان مہیا کر رہے ہیں صرف 4 ٹلیاں دی خاطر 4 پیسیاں دی خاطر ایک دن اپنی دکانداری چمکان دی خاطر ایک دن اپنی دکانداری بدان دی خاطر اور پیسے کمان دی خاطر قوم نو بے حیائی پر لے کے جا رہے ہیں فحاشی پر لے کے جا رہے ہیں اریانی پر لے کے جا رہے ہیں زنا دے بدکاری دے بازار پر لے کے جا رہے ہیں. اور مسلمانوں کل قیامت میں جدو رب دے سامنے جاؤ گے رب تو جدو یہ متعلق سوال کرے گا تے رب نو کی جواب دیو گے کہ 4 دلیاں دی خاطر اساں امت مسلمہ دے نوجوان طبقے نو بہکایا تے گمراہ کیتا 4 پیسیاں دی خاطر اساں اپنی نوجوان نسل نو بے حیائی دے سامان مہیا کیتے ہوٹل بک ہو رہے ہیں کمرے کرائے تے دیتے تے لے جا رہے ہیں پروگرام ترتیب دیتے جا رہے ہیں منصوبے بن رہے ہیں اور اللہ معاف کرے ہون دے سارے سکول دے کالج تے یونیورسٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیا جتھے بچیاں نو تعلیم دیتی جانی سی جتھوں انہاں دی تربیت دی پروان چڑھنا سی جتھوں انہاں نے حیا سیکھنی سی ایمان سیکھنا سی علم سیکھنا سی
اوتے بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، فحاشی سکھائی جا رہی ہے، عریانی سکھائی جا رہی ہے، بے غیرتی سکھائی جا رہی ہے، اور کٹیاں بچیاں دے ڈانس کروا کے انہاں وچ بے حیائی نو فروغ دتا جا رہا ہے۔ ہن تے اللہ دی قسم اپنے بچیاں نو سکولاں وچ بھیجن لگیا بھی ڈر ہوندا ہے کہ آج دن پتہ لگتا ہے آج فلاں فنکشن سکول میں ہو رہا ہے، آج فلاں فنکشن سکول میں ہو رہا ہے، اور پھر بچے گھر میں جا کے دستے ہیں کہ آج فلاں کلاس میں لڑکیاں ڈانس کیتا، فلاں کلاس دیا لڑکیاں ڈانس کیتا، اور جدو سکول اور کالجاں کے اندر بچیاں اور بچے باقاعدہ سٹیج بنا کے ڈانس کریں گے، جدو اکٹھے مل کے نچیں گے گائیں گے، ایمان نال دسو پھر بچیاں دیا عزتاں محفوظ ہون گیاں یا کہ مزید ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آج ساری قوم پٹ رہی ہے۔ ایک بچی نو قصور دے اندر زنا بدکاری کو بعد قتل کر دیتا گیا، جناب پھانسی دیتا جائے، مجرم سولی لٹکایا جائے، پھندا تے چڑھایا جائے، اور جڑے ماحول اسی بنا رہے ہیں اس ماحول میں کنیاں کو پھانسی چڑھاؤ گے؟ جڑا ماحول اسی تیار کر رہے ہیں اس ماحول میں کنیاں کو سولی چڑھاؤ گے؟ جدو بچیاں نو مکمل لباس آسان ہی پہنانا، جدو سکولوں کالجوں کے اندر بیٹیاں نے ڈانس کرنا، جدو مخلوط کلاساں ہون گیاں، لڑکیاں تے لڑکے کٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے، جدو کالجاں یونیورسٹیاں کے اندر اس طرح کے فنکشن ہوں گے کہ جنہاں کے اندر لڑکی تے لڑکے نو مکمل ماحول دیتا جائے کہ وہ پیار تے محبت کے نام دے عشق جیسا پلیز لفظ استعمال کر کے اور ایک دوسرے دیا عزتوں تار تار کرن، ماں باپ دیا عزتوں قدمہ تھلے رہن، جدو اسی آپ انہاں نو ماحول دیاں گے پھر کنے کو کامل اسی پھانسی تے چڑھاواں گے، کنے کو پھندے تے چڑھاواں گے؟ برائی دے راستے تے اساں آپ کو دیتے یہ حکومت وقت کو چاہیے ہوش تے نہ بھولے، اینا سارے وزیروں مشیروں کو چاہیے عقل تے نہ بھولے۔ آج محترم شہباز شریف جب جا جا کے تسلیاں دے دے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور یہ کچھ کرنا چاہتے ہو آندے نے برائی نہیں، برائی تو ماں نو مارو، برائی دی ماں نو مارو تاکہ برائی کرنا ہی نہ۔ اگر چاہتے ہو ساڑیاں بچیاں محفوظ ہو جان، اگر چاہتے ہو ساڑیاں عزتاں محفوظ ہو جان، اگر چاہتے ہو ساڑیاں عورتاں دیاں آبرو محفوظ ہو جان، تمام وہ بغیرتی دے فنکشن بند کرتے پہن گے جنہاں دا نہ اسلام نال کوئی تعلق ہے، نہ پاکستانی مسلمانی تہذیب کے تمدن نال کوئی تعلق ہے۔ اور جنہ پچھلی بار بھی ویلنٹائن ڈے منایا تے ایتکی بھی منانے، میں انہاں کو سوال کرنا تہاڈی ماں تے تہاڈے پیو بھی مناندے رہے، تہاڈے دادے تہاڈیاں دادیاں بھی مناندیاں رہیاں، اور تہاڈے نانے تہاڈیاں نانیاں بھی منائے۔ آکھن گے مولوی جی یہ آئی ہونے پہلا تے ہے ہی نہیں سی، پر تینوں پھر عقل نہیں ہوندی؟ جیڑا کم تیرے پیو نہیں کیتا، جیڑا کم تیری ماں نہیں کیتا، جیڑا کم تیرے دادے دادی نہیں کیتا، جیڑا کم تیرے نانے نانی نہیں کیتا، تو انہوں کیری تہذیب بنائی پھر رہے ہیں؟ وہ تیری تہذیب کتوں ہے، تیرا تمدن کتوں ہے، تیری ثقافت کتوں ہے؟ جہے تیری ثقافت ہوتی تیرے بڑے نہ مناتے خدا کا خوف کرو۔ اور تسی کیوں نہیں سمجھتے کہ ساڈے اندر ایک باقاعدہ سازش کے تحت بدکاری نو عام کیتا جا رہا ہے، بے حیائی نو عام کیتا جا رہا ہے، فحاشی نو عام کیتا جا رہا ہے، برائی نو عام کیتا جا رہا ہے، باپرد خواتین نو تانے مار مار کے بے پردگی اختیار کرنے سے مجبور کیتا جا رہا ہے، کالجاں یونیورسٹیاں کے اندر حجاب کے پابندیاں لگائیاں جا رہی ہیں، اور باپرد خواتین نو جگہ جگہ تے ذلیل و رسوا کیتا جا رہا ہے،
عورت کو بے لباس کیتا جا رہا ہے، مرد اور عورتوں کا اختلاط دن بدن بنایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے فنکشن پروگرام تہذیب و ثقافت کے نام سے اس قوم کو دیکھ کے ایک اندر بے حیائی، فحاشی، بدکاری اور یعنی عام کیتا جا رہا ہے۔ کیونکہ کافر جان گئے جب تک انہاں لوگوں کے اندر ایمان ہے اسی انہاں تے غلبہ نہیں پا سکتے، اور انہاں بھی جو ایمان کرنے کا یہ کوئی طریقہ ہے، انہاں نو بے حیا کرتے ہو، جدو انہاں میں حیا نہ رہے گی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اور میں تو آلے کو سوال کرنا ذرا مینوں اپنے کیڑے باندھا کے منہ ڈال کے جواب دینا جے، آج تو 10 سال پیچھے لگے جاؤ تے آج کا ذرا موازنہ کرو، ہاں سارے اندر حیا کتنی کو رہ گئی ہے تے سارے اندر ایمان کتنا کو رہ گئی ہے، غیرت کتنی کو رہ گئی۔ آج تو 10-15 سال قبل اگر کسی دروازے کو لگ دیا کوئی بندہ کھلے دروازے اندروں جھاتی مارتا تے لوگ انہوں اس دی سزا دے تو ہننا کون ہے کسی دے گھر وچ کھلے کوئی جھاتی مارنے والا؟ کیوں جی ان گل ہے کہ نہیں؟ ایجی بات تے اج اسی اپنی عورتاں بے پرد لے کے خود بازار میں جا رہے ہیں، جن عورتاں دا تحفظ اسی پہلے کرنے سا اج ان عورتاں نوں سرے بازار اسی گھما رہے ہیں۔ کوئی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کوئی بازار پھرا رہے ہیں، کوئی پارکاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں نہیں کہتا بازار نہ جاؤ، میں نہیں کہتا باہر پھرن ٹرن نہ جاؤ، پر غیرت کا لباس اوڑھ کے جاؤ، حیا کا لباس اوڑھ کے جاؤ، جیڑا پردہ اسلام نے مقرر کیتا ہے وہ پردہ اوڑھ کے جاؤ، تاکہ تسی اگر کوئی جناب باہر پھرن ٹرن جا رہے ہو تے کسے نو تہاڈے تے نظر پینی نہ پا سکے، کوئی تہانوں ویکھ نہ سکے، کوئی تہاڈی عزت کو تار نہ کر سکے، کوئی تہاڈی آبرو نو پامال نہ کر سکے، کوئی تہاڈی عصمت دے اوتے دبا نہ لگا سکے۔ تیری عزت محفوظ رہے، حیا پیدا کر، شرم پیدا کر، تاکہ تیرا گھر محفوظ رہے، اسلامی معاشرہ محفوظ رہے۔ دن بدن فرق پڑتا جا رہا ہے، حیا ختم ہو رہی ہے، ایمان بھی ختم ہو رہا ہے، بے حیائی آ رہی ہے، بے ایمانی آ رہی ہے، بے حیائی آ رہی ہے، بے غیرتی آ رہی ہے، غیرت نام دی چیز سارے وچوں مکدی جا رہی ہے۔ اور لوگوں سنا، اے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اسی کہو جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے کہ میرا تے فتویٰ ہے نہیں، یہ کسی مفتی دی بات تے ہے نہیں، یہ کسی شیخ دا قول تے ہے نہیں، یہ تے آمنہ دے لال محمد رسول اللہ دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیا ہے تے ایمان ہے، حیا کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں۔ اور آج دیکھو سارے معاشرے میں حیا میں مکایا جا رہا ہے، شرم ختم کی دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی سٹوڈنٹ کالج میں پردہ کر کے جاتی ہے تے اوہدیاں ٹیچراں اور اوہدے لیکچرار ان اس بات کے لیکچر دیندے نے حیا اکھاں وچ ہونی چاہیے، شرم اکھاں وچ ہونی چاہیے، پردے دی ضرورت کوئی نہیں، پردے نو اتار دیو، اپنا سر منہ ننگا کر کے نکلو، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، اور جناب پردے نو اتارن دیاں رغبتاں ترائیاں جا رہی ہیں، اے بے حیائی نو فروغ دتا جا رہا ہے۔ اندر دی اکھاں وچ شرم ہونی چاہیے، پردے دی ضرورت ہی نہیں۔ اور ایمان نال دسو کئی ایسیاں خواتین بھی ہیں کہ نہیں جنہ دی اکھاں وچ حیا ہے، وہ بدکاری نہیں کرنا چاہتیاں، زنا نہیں کرنا چاہتیاں، بے حیائی نہیں کرنا چاہتیاں، لیکن جدوں گھروں نکل کے کالج یونیورسٹی جاندیاں نے ہر اکھ انہاں دا تعاقب کر دیے کہ نہیں، انہاں نوں دیکھ دیے کہ نہیں۔ یہ مطلب کی ہے؟ اور تیری اکھ وچ شرم ہے وے، پر جیڑا تو اپنے وجود نو وکھا کے دوجیاں نو بے حیا بنا رہی ہے، دا کون جرمدار ہے؟ اپنی خوبصورتیاں دکھا کے جیڑا تو معاشرے نو بے حیا بنا رہی ہے، دا کون ذمہ دار ہے؟ تیری اکھاں وچ شرم ہے، پر دوجیاں دی اکھاں دی شرماں تو کھول رہی ہیں نا۔
اللہ سانو یہ گلاں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں، وہ بے حیائی کے دن منان والے نوجوانوں، ایک بدکاری کے دن منان والے نوجوانوں، خدا را ذرا قرآن کو سمجھو۔ ایک شیطان دی سازش ہے کہ دوانوں بے حیا بنایا جائے، ایک شیطان دے حواریاں دی سازش ہے دوانوں بے حیا بنایا جائے، کیونکہ جدو تواڈے وچ حیا نہیں رہے گی تواڈے وچ ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور سنو میرا رب قرآن میں کی کہہ رہے ہیں، جیڑی میں آج شروع خطبے کے اندر پڑھی ہے نا، اللہ نے ایسے گل کا حکم دیتا ہے، فرمایا رب نے سپارہ 18واں سورۃ النم سورۃ النور سے آواز دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوان والے ہو، اپنے آپ کو مومن کہلوان والے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے رسول دے تابعدار کہلوان والے ہو، اللہ کیا کرے، فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے قدمہ دی پیروی نہ کرے جائے، شیطان دے پیچھے پیچھے نہ چلے جائے، شیطان دے قدمہ دے قدم نہ رکھے جائے، شیطان دی پیروی نہ کرے جائے۔ اللہ کیا ہوں فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جڑا شیطان دے قدمہ دی پیروی کرتا ہے، جڑا شیطان دے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جڑا شیطان دی پیروی کرتا ہے، جڑا شیطان دے کہنے کو تسلیم کر لیتا ہے، جڑا شیطانی وسوسات دا تابعدار بن جاتا ہے، وہ کی کرتا ہے شیطان اور کو کی کرواندے، فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور شیطان بے حیائی دے کماں دا حکم دیتا ہے، شیطان فحاشی دے کماں دا حکم دیتا ہے، شیطان برائی دے کماں دا حکم دیتا ہے، شیطان بے حیائی دے کماں دا حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اور اگر تسی بے حیائی کو بچ رہے ہو، اگر فحاشی کو بچ رہے ہو، اگر برائی کو بچ رہے ہو، کہ تہاڈا کمال کوئی نہیں ہے، یہ اللہ دا فضل تے دی رحمت ہے کہ انہیں تانوں شیطان دے وسوسات کو بچا کے تہاڈے نفس نو پاک کر دیتا ہے، انہیں اپنا فضل تے رحمت فرما کے تانوں پاکیزگیاں عطا فرما دیتیاں نے، انہیں اپنا فضل تے رحمت فرما کے تہاڈے کردار نو پاک کر دیتا ہے، تہاڈے اخلاق نو پاک کر دیتا ہے، تانوں بے حیائی تے فحاشی تو اللہ نے بچا لیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، وہی پاک رہندا جنوں عرش والا پاک رکھدا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ رب نے ایمان والوں ایک بات کھول کے دس دیتی ہے کہ جیڑا بھی بے حیائی کا کام ہوئے گا، جیڑا بھی فحاشی کا کام ہوئے گا، جیڑا بھی مریانی کا کام ہوئے گا، جیڑا بھی برائی کا کام ہوئے گا، اور رب رحمان کی طرفوں نہیں ہوئے گا، شیطان کی طرفوں ہوئے گا، ابلیس کی طرفوں ہوئے گا، اور وہ دے پیچھے اگر لگ گئے اساں بے حیائی کی تھی، فحاشی کی تھی، بدکاری کی تھی، برائی کی تھی، تے یاد رکھیا جے اپنے نفس کو گندا کر لو گے جہنم دے ایندھن بن جاؤ گے۔ اے ویلنٹائن ڈے منان دی ترغیب دین والے شیطان نے، سارے بولو کون نے؟ شیطان نے، اور بھاوے انسان دے روپ وچ نے،
پاوے کسی NGOs کے روح پہ چنے، پاوے کسی استاد کے روح پہ چنے، پاوے کسی دکاندار کے روح پہ چنے، پاوے کسی تاجر کے روح پہ چنے، پاوے کسی پروفیسر کے روح پہ چنے، پاوے کسی کالج کے پرنسپل کے روح پہ چنے، پاوے کسی سکول کے ٹیچر کے روح پہ چنے، جڑے فحاشی کا حکم دیں دے، بے حیائی کی تحقیق دیں دے، رب کہندے وہ شیطان نے، اور شیطان نے قدمہ کی پیروی نہ کرے آگے، شیطان کو جہنم کا ایندھن بنا لوالا۔ اور لوگوں بچا لو اپنی اولاداں، بچا لو اپنی نسلاں، اپنے بیٹیاں بچا لو۔ دھیان رکھیا کرو انہاں دے سکولاں وچ کیڑے فنکشن ہو رہے ہیں، دھیان رکھیا کرو انہاں دے سکولاں وچ کیڑے کیڑے پروگرام ہو رہے ہیں، تواڈے بیٹے تواڈیاں بیٹیاں کیڑے کیڑے پروگراماں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ 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 سانو سارے نو ہدایت نصیب فرمائے۔ بڑا ہی مشکل دور ہوتا جا رہا ہے، بڑے ہی پرفتن حالات بنتے جا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم انج محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کو بچانا بڑا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ فحاشی منہ کھولے کھڑی ہے، بے غیرتی منہ کھولے کھڑی ہے، برائی مفت مل رہی ہے، بے حیائی مفت مل رہی ہے، اور حیات اور ایمان کو رکھنا بڑا ہی اوکھا ہوتا جا رہا ہے۔ اور اللہ کو دعا کریا کرو، انہوں نے کوشش کرے کرو، اللہ سانو بھی حیات ایمان دے، ساری اولاداں بھی حیات ایمان نصیب فرما، اور اپنی اولاداں دی خیر خواہی کرو، انہاں نوں حیا دیو، انہاں نوں ایمان دیو۔ تے جڑے لوگ اس بے حیائی نوں پھیلاندے نے، اس فحاشی نوں پھیلاندے نے، میں اس ماضی وچ کہاں گا صرف ویلنٹائن ڈے والے دن ہی نہیں، جنہ فلماں دیاں سیریاں تے کیسٹاں دیاں دکاناں پائیاں نے، نوجوان طبقے نو فلماں مہیا کرتے ہیں، اور جنہ کیبلاں دے ٹھیکے لے نے گھر دے اندر فحاشی دے بریانی دے پروگرام چلا کے بخا رہے ہیں، مہانہ انہاں کو فیس لے رہے ہیں، اور جنہ مختلف قسم نے انٹرنیٹ کیفے کھولے نے، اور نوجوان طبقے نو برائی دا پورا ماحول مہیا کر رہے ہیں، فحاشی دا، زنا تے بدکاری دا پورا ماحول مہیا کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ، چاہے وہ کوئی دکاندار ہے، چاہے وہ کوئی تاجر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جڑا قوم نو بے حیائی دے رہے ہیں، فحاشی دے رہے ہیں، بریانی دے رہے ہیں، بدکاری دے رہے ہیں، برائی دے رہے ہیں، وہ سن لوے میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے، نہ دنیا جو نے عزت پانی ہے، نہ آخرت جو نے کامیابی پانی ہے۔ انشاءاللہ ایسے لوگ جڑے قوم نو بے حیائی تے لگاندے نے، فحاشی تے لگاندے نے، دنیا کی ذلیل ہون گے، کل قیامت نو بھی جہنم دا ایندھن بنن گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ سارے دکاندار بھائیاں نو 4 ٹکیاں دی خاطر حرام چیزاں بیچن تو محفوظ فرما لے۔ آپ نے کتنے لکھے قرآن میں لکھے ہیں، آپ قرآن سنو، یہ ہوئی سے 12-18 میں سورۃ النور ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین، او بے شک او لوگ، کیڑے لوگ، یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جڑے پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، جڑے پسند کرتے ہیں بے غیرتی عام ہو جائے، جڑے پسند کرتے ہیں برائی مسلمانہ دے اندر عام ہو جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والے وچ جڑے بے حیائی نو عام کرنا چاہتے ہیں، جڑے ایمان والے اندر برائی نو عام کرنا چاہتے ہیں، جڑے مسلمانہ دے اندر فحاشی نو عام کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہاں دا انجام کی ہے، اور مایا فی لہم عذاب
علیم فی الدنیا والآخرہ، اینا واسطے دنیا دے اندر بھی دردناک عذاب ہے، اینا نہیں کل قیامت میں بھی دردناک عذاب ہوئے گا۔ جیڑے لوگاں مسلمانوں میں بے حیائی نو عام کرتے، جیڑے ایمان والے میں بے حیائی نو عام کرتے ہیں، جیڑے ایمان والے میں فحاشی نو عام کرتے ہیں، انہاں نے دنیا بھی دردناک عذاب ہے تے کل قیامت والے دن بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ اللہ، اللہ سارے مسلمانوں اس دردناک عذاب تو محفوظ فرما رہے ہیں۔ اللہ سارے مسلمانوں اس بے حیائی دے فحاشی نو عام کرن تو محفوظ فرما رہے ہیں۔ لوگوں سنو، اے حیا دا تے ایمان دا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حیا ہے تے ایمان ہے، حیا کوئی نہیں تے کوئی ایمان ہے کوئی نہیں رہنا۔ آنکھوں گے تو دلیل پیش کر، میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نہیں متعدد فرمان سناواں گا، ذرا کان کھول کے اکھاں کھول کے توجہ نال سماعت فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر دے فرامین سن لو۔ ایک نہیں متعدد تو آدھے آستے میں کٹھے کر کے لے کے آیا، اللہ میں بھی تے تو آنو سارے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ حیا اور ایمان اے دو چیزاں کٹھیاں نے، حیا ہے تے ایمان ہے، حیا کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں۔ میں اعلان کرنا، جیڑے اس دن نو منا کے لوکاں دیاں عزتاں نو تار کرتے ہیں اور خلوت کے اندر عورتاں نو جا کے ملتے ہیں، انہاں وچ حیا کوئی نہیں، بے ایمان نے شیطان کے پیروکار۔ اللہ اللہ، سنو قرآن کی آمد نبی پاک کا فرمان کی آمد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کو بیان کر دے، روایت بخاری کے مسلم کی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعز اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے سن رستے دے وچوں تے آپ نے کی سنیا، انصاریاں دا ایک بندہ ہے، وہ اپنے بھرا نو وعظ کر رہا ہے، اپنے بھائی نو نصیحت کر رہا ہے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ، اپنے بھرا نو سمجھا رہا ہے۔ کی سمجھا رہا ہے؟ فی الحیاء، حیا دے مسئلے دے اندر سمجھا رہا ہے۔ آندا چھڈ اینی شرم نہیں کری دی، اور چھڈ اینی حیا نہیں کری دی، اور تینوں شرم ہی لے کے بیٹھ چلی ہے، اور تینوں حیا ہی لے کے بیٹھ چلی ہے۔ آج بھی کئی آج تو جواناں دا بیاہ ہوندا ہے نا، تے کئی وچ یار دوست حاضر تے ہوندے نے، تے کئی یار دوست ہوندے نے نچن والے، گاؤن والے، یعنی بھنگڑے پان والے، تے کئی ذرا حیادار ہوندے نے، تے جے نچن گاؤن والے ہوندے نے نا، وہ آندے نے آؤ بھائی بھنگڑا پائیے، وہ آندے نے چل یار شرم ہوندی ہے، اور چھڈ شرم لو، اج بھی کافی شرم ہے، یار دا بیاہ ہے اج کہاں رج کے بھنگڑے پائے۔ اے انصاری اپنے قرآن وال پہ کرتا چھڈ حیا نو، ایویں شرما کرتا رہنا، ایویں حیا کرتا رہنا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے لنگدیاں گل سن لئی تے میرے پاک پیغمبر تے کھلو گئے تے آپ فرماندے ہیں دعو فإن الحیاء من الایمان، اور اپنے پرانو پہ شرمی دیاں وعدہ کرنے والے ہاں، حیا چھڈن دیاں وعدہ کرنے والے ہاں، حیا نو ترک کرن دیاں وعدہ کرنے والے ہاں، اینو چھڈ دے سو، اینو حیا کرن دے سو، اینو شرم کرن دے سو۔ فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا تے ایمان ہے، حیا ہوئے گی تے دے وچ ایمان آئے گا۔ اور حیا ہوئے بندے وچ بندہ برائی تو بچ دے نا۔ ایک بندہ حیادار ہے اور سرے عام سڑک وچ بازار وچ کوئی برائی کر سکتا ہے؟ ایمان دے سے کر سکتا نہیں۔ کون کرے گا؟ جڑا بے حیا ہے، جڑا بے شرم ہے، جس دے اندر غیرت اور حیا ہے،
غیر محرم وال نہیں اٹھائے گا، انہوں حیا روکے گی، انہوں شرم روکے گی، لیکن جو حیا مک جائے گی پھر وہ ہر جاندی عورت کو دیکھے گا، ہر بار تکے گا، ہر بار نظر مارے گا۔ گویا حیا برائی کو روک دیے، حیا فحاشی کو روک دیے، حیا بدکاری کو روک دیے، حیا بےایمانی کو روک دیے۔ جب حیا نہ رہی پھر بےایمانی آئے گی، ایمان نہیں رہے گا۔ نبی پاک نے فرمایا داؤ فإن الحیاء من الایمان، وہ انہوں حیا دے درس دین والے چھاڑ دے، انہوں اگر حیا ہے تو حیا رہن دے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء من الایمان، شرم ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری میں مسلم کی روایت ہے، اور ایمان میں دسو جنہ ویلنٹائن ڈے مناوے انہوں میں حیا ہے، ایمان ہے؟ حیا کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں۔ اور ماں باپ کی عزت دار دار کر کے بچی گھروں ناستے انہوں حیا کوئی نہیں۔ عدالت جا کے نکاح کروا رہے انہوں حیا کوئی نہیں۔ سرے عام پگڑے باندھی پھیرے انہوں حیا کوئی نہیں۔ سکونہ کالج ڈانس کر کے وکھاندی پھیرے انہوں حیا کوئی نہیں۔ بے شرمی کے لباس زیبے تن کر کے سرے عام بازار شادیاں فنکشنوں میں جائے انہوں حیا کوئی نہیں۔ وہ بچوں حیا کنے مکائی ہے؟ وہ ماں پیو نے جنہاں انہی تربیت نہیں کی تھی، جنہاں انہوں سمجھایا نہیں، جنہاں انہوں روکیا نہیں، جنہاں انہوں ٹوکیا نہیں، بلکہ انہوں بے حیائی دے پورے سامان کو حیا کی دے۔ اللہ اللہ اگلی روایت سنو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، وفی روایت الحیاء خیر کلہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں حیا پیدا کرو، اپنے اندر شرم پیدا کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ اے جڑی حیا لا یاتی الا بخیر، جتھے بھی آندی ہے خیر لے کے آندی ہے۔ اے حیا جتھے بھی آندی ہے خیر لے کے آندی ہے۔ جتھے حیا آندی ہے اتھے ایمان آ جاندا ہے، جتھے حیا آندی ہے اتھے برائیاں مک جاندیاں نے، جتھے حیا آندی ہے اتھے عزتاں محفوظ ہو جاندیاں نے، جتھے حیا آندی ہے اتھے عصمتاں تے آبروؤں دا تحفظ ہو جاندا ہے، جتھے حیا آندی ہے اتھے بدکاری دے دروازے بند ہو جاندے نے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا پیدا کرو، اپنے اندر شرم پیدا کرو۔ حیا جدوں بھی آندی ہے خیر لے کے آندی ہے، بھلائی لے کے آندی ہے۔ ایک روایت میں میرے نبی نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، اور اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ حیا ساری دی ساری خیر ہی ہے، حیا ساری دی ساری بھلائی ہے۔ اس معاشرے کے اندر حیا آ جاتی ہے اور خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہو جاتی ہے، اور عزتاں محفوظ ہو جاندیاں نے، آبروئاں محفوظ ہو جاندیاں نے، اور جاناں محفوظ ہو جاندیاں نے، برائیاں دے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ حیا پیدا کرو، بے حیائی نو فروغ نہ دیو۔ اور سانو تے چاہیے اسی انہاں پروگراماں دے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاندے ہیں، اور اپنی نوجوان نسل کو اسی اس برائی کو روکتے ہیں۔ لیکن گنگا الٹی بہ گئی، اسی دے اونا کافراں دے ہم نوا بن گئے، مددگار بن گئے۔ انہاں نے سانو میسج دیتا، اساں اس میسج نو عملی جامہ پہنا کے اپنی قوم نو سارے اسباب مہیا کیتے۔ کیوں جی میں تھوڑے کو سوال کرنا، جتنے بھی کارڈ ویلنٹائن ڈے دے، جتنے بھی غبارے، تحفے، تحائف، جو کچھ بھی، اور پھر انٹرنیٹ کے اوپر جتنے بھی میسیجز اس حوالے میں بنائے جا رہے ہیں، ہلائے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، فروخت کیتے جا رہے ہیں، اور میرے جواب دیو اے امریکہ جو آئے نے، برطانیہ جو آئے نے، کنے بنائے نے، اے کیڑے پرستے چھپے نے،
پاکستان دے مسلمان دے پریس تے چھپے نے، یہ فیکٹری بنے نے، انہیں خود ڈائی بنائی، انہیں تیار کیتا، مال دکانہ جو بھیجیا، انہیں اپنے ملازمن ہوشیار کیتا، تیز ہو جاؤ 14 فروری آنے والی ہے، سانو لکھاں دا منافع ہوئے گا، جگہ جگہ دے ہون فروخت کرنے والے مسلمان، بے حیائی دے سامان مہیا کرنے والے مسلمان، نوجوان لڑکے لڑکیاں کرائے کے کمرے مکان ہوٹل دینے والے مسلمان، تاکہ وہ بغیرتی کر سکن، بدکاری کر سکن، برائی کر سکن، بے حیائی کر سکن، اور مسلم ذرا فیکتے صحیح، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیر کے شرمائے یہود کہ ہو جائے مسلمان ہو تسی تو آنوں دے برائی دے خلاف ایک دیوار بن جانا چاہیے سی، اور تسی برائی پھیلان والے دے ہم نوا بن گیا۔ آج یہ کوئی ایسے سکول کالج کا کوئی پرنسپل، کوئی مدیر، کوئی محترم آیا ہے، کوئی لیکچرار، کوئی ٹیچر آیا ہے، خدا را میرا پیغام کیا پہنچا ہے؟ میں اونا سکولہ ہوں جاننا یہ وزیرہ و شہر کے اندر بھی موجود ہیں جتنے بقاعدہ لڑکیاں دے ڈانس کروائے جاتے ہیں، کھیڑیاں گلنا کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ثقافت ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ تو آنے بچے تو اگر تعلیم صحیح نہ ملے تو تسی جا کے شکایت کرتے ہو، اور جب تو آنے بچے تو بغیرتی سکھائی جا رہی ہے تو آنے سے میں جون تک نہیں ملتے کہ ہو جائے مسلمان سے کیلی ثقافت نہیں کرتے ہو، کیلی تہذیب نہیں کرتے ہو۔ تو آنو سمجھ نہیں ہوتی کہ آن والا جڑا وقت ہے کڈا سبج وقت، یا اپنی نوجوان اولاداں نو، نوجوان نسل نو کیا جہنم دا ایندھن اپنے ہتھاں نال بنا رہے ہو۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی نے اس روایت ہے، روایت صحیح بخاری دیئے، آپ فرماتے ہیں اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى، پہلے نبیاں نو اللہ نے جڑے کلام عطا فرمائے، پہلے نبیاں دے رب نے جڑیاں وحیاں نازل فرمائیاں، اے دین اسلام دی ہی صرف بات نہیں، شریعت محمدیہ کی ہی صرف بات نہیں، پہلے نبوتاں، پہلے نبیاں نو اللہ نے جڑیاں شریعتاں عطا فرمائیاں، پہلے نبیاں نو رب نے جڑے کلام عطا فرمائے، انہاں دے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی سی، اور اسلام دے اندر بھی یہ بات موجود ہے، کئی بات اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور جگر تیرے وچ حیا نہیں لئی پھر جو مرضی کردا پھر، جگر تیرے وچ شرم نہیں رہی پھر جو، اور پنجابی دی مثال بنی ہے نا جن نے لا لئی لوئی کی کرے گا اتھے کوئی، جن نے حیا مکا دیتی، شرم مکا دیتی، ان مکا دی شرم ہے، اور باہمیں ننگا ہو کے بازار میں لگا پھرے۔ بھائی یورپ والے نے حیا مکائی، ماں دے پہن دے بیوی دے وچ فرق ختم ہو گیا، اور تے حیا مکی دے نتیجہ بھی نکلیا، بیوی دے بیوی ہے، یہ پہنن بھی بدکاری کر رہے ہیں، ماں نے بھی بدکاری کر رہے ہیں، جدی کوک بھی جو جنم لیتے ہیں، جوان ہو کے آدھے ناری بدکاری کرتے ہیں، جیڑی ایدی ماں دی کوک بھی جو جنم لین والی ہے اپنی خواہش پوری کرنے واسطے اس پہنو استعمال کرتا ہے، اور دے حیان ناری پہن دی عزت لٹن والا بڑا، اور دے حیان ناری ماں دی عزت لٹن والا بیٹا، اور ظالمو کیا تسی بھی ایسے یہ ہو جی تہذیب لے ہونا چاہتے ہو، ایک تمدن لے ہونا چاہتے ہو، ایک ثقافت لے ہونا چاہتے ہو،
اس آزادی نو لینا چاہتے ہو کی کرنا چاہتے ہو تسی اس مسلمان معاشرے چ کیوں نہیں تانوں فکر پیدا ہوندا کہ کل نو تیری بیٹی ہی محفوظ نہیں رہے گی کل نو تیری بیٹی محفوظ نہیں رہے گی کل نو تیری بیوی ہی محفوظ نہیں رہے گی کل نو تیری ماں ہی محفوظ نہیں رہے گی اور تو کہڑے پاسے قوم نو لے کے جا رہے ہیں آج ٹی وی دے اوپر مارننگ شو دے نام تے اور جناب مختلف قسم دے شو دے نام تے بے حیائی نو عام کیتا جا رہا ہے 9-10 سال دیاں بچیاں نو سریعام پروگراماں دے اندر ڈانس کروایا جا رہا ہے اور ساڈیاں معصوم بچیاں ٹی وی تے بیٹھ کے ویکھ رہی ہوندیاں اور یہ نتیجہ کی نکلے گا دسو تو صحیح ذرا مارو میں سیدھے آن کنے کو احتجاج کرو گے کنیاں کو زیر باندھے قاتلانو سولی چڑھاؤ گے کنیاں کو پھندا دے ہوگے اور تساں دے اپنے ہتھی پچکاری دے بے حیائی دے بازار سرم گرم کرنے شروع کر دیتے رہے اور جیڑا کر کے اور جی کتابت پرست نے لے تو جدت لے لے سونی جدت اے جدت دی جدت بدکاری ہے اے جدت دی جدت بے حیائی ہے آ جدت دی ماں پیو کو لگ کے لڑکی جاندی ہے کالج کے اندر اور کالج وچ نہیں پہنچ دی اپنے بوائے فرینڈ نال جا کے ملاقات کر رہی ہو آج جدت دے ہونا چاہتے ہو تسی او اے جدت پیدا کرنا چاہتے ہو اے جدت اور نوجوان تو کسے دی بہن بیٹی دے نال کسے ہوٹل میں مصروف عمل ہے تینوں کیوں خوف نہیں ہوتا کہ تیری بہن بھی کسے ہوٹل میں مصروف عمل ہو سکتی ہے اذا لم تستحی فصنا ما شئتا میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہے اور پہلیاں شریعتاں دے اندر بھی یہ لکھا ہے جدوں حیا نہ رہے کہ جو مرضی کر بھنگڑے پا نچ ڈانس کر گانے گا جو مرضی کر ادھر پوچھنے والا کوئی نہیں اگر انہیں برائیاں تو روک دی ہے تے حیا روک دی ہے حیا پیدا کرو شرم پیدا کرو اور میرے سے دوارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت سے حسن درجہ دی مسند احمد جامع ترمذی دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبزاء من الجفاء والجفاء فی النار رواه احمد والترمذی نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں حیا پیدا کرو حیا ایمان دا جز ہے حیا ایمان دا حصہ ہے والایمان فی الجنہ جب ایمان پیدا ہو گیا رب جنت دے چھڑے گا فرمایا والبزاء بے حیائی تو بچو فحاشی تو بچو برائی تو بچو والبزاء من الجفاء اے بے حیائی برائی ہے والجفاء فی النار تے بے حیائی برائی جیڑی ہے جہنم میں لے جان والی ہے حیا پیدا کرو میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اور نبی دے عشق دے دعوے کرنے والے نبی دی گل بھی مننا سیکھو اور نبی دے محبت دے نعرے مارن والے اور نبی دا فرمان بھی جناب عمل کرنا سکھو دیتے اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روایت بہقی دیئے امام بہقی نے شعب الایمان میں جس میں نقل فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابی نے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحیاء والایمان ترناؤ جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فاذا صلب احدهما تبعه الاخر نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں حیا پیدا کرو بے شک الحیاء والایمان حیات ایمان کرناؤ جميعا انہاں دوانوں اینج کٹھیاں کر دیتا گیا ہے حیات ایمانو میرے نبی فرماتے ہیں اینج کٹھیاں کر دیتا گیا ہے دھیان کرے کہ دھیان ان الحیاء